آج بینک والوں نے کال کر کے کہا کہ آپ کا جو بینک بیلنس ہے اس کے لیے اکاؤنٹ کیوں کھولا؟ ڈبہ نہیں تھا کیا گھر میں؟ کنجوس بیگم کے ساتھ ایک ہوٹل کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اچانک سے کباب کی خوشبو بیگم صاحبہ کے نتنوں سے ٹکرائی تو بے اختیار کہہ اٹھی، واہ کیا خوشبو ہے۔ کنجوس فیاضانہ انداز میں بولا، بیگم پسند آئی کباب کی خوشبو؟ بیگم صاحبہ، جی ہاں، پچھلے 3 دنوں سے جو ساگ کھا کھا کے کان بھی سبز رنگ کے ہو گئے تھے نا اس کے۔ جلدی سے بولی، جی سرتاج۔ موصوف بولے، چل دوبارہ گزرتے ہیں اسی ہوٹل کے سامنے سے۔ جب کوئی خشک لہجے میں بات کرتا ہے تو سوچتی ہوں اس کو چائے میں ہیڈ اینڈ شولڈر ملا کے پلا دوں، 99% خشکی ختم ہو جائے گی نا اس کی باتوں سے پھر۔ آخر وہ گھڑی آ ہی گئی جو میں نے ٹھیک ہونے دی تھی۔ آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ گرین ٹی سے آپ کا وزن تب ہی کم ہوگا جب آپ خود پہاڑ پر اس کے پتے توڑنے جائیں، باقی سب وہم ہے۔ وہ دور ہی گزر گیا جب ہم جیسی حسیناؤں کے نام پر جنگیں لڑی جاتی تھی۔ میرے گھر والوں کو لگتا ہے کہ میری کہیں سیٹنگ چل رہی ہے، پر اب انہیں کون بتائے، میں تو خود ان کے بھروسے بیٹھی ہوں۔ مجھے لڑکوں پر بڑا رشک آتا ہے جب وہ بیٹے اچانک منہ اٹھا کے باہر نکل جاتے ہیں، اور ہم غریبوں نے کہیں جانا ہو تو پہلے بھائیوں کی منت سماجت کرو، وہ مان ہی جائے تو پھر گاؤن دھونے والا یا پریس کرنے والا اسٹولر کتنے، سیلفی پن لبو ہے روز گواچ گیا ہو، نقاب نہیں لگ رہا، پھر باہر کو بھاگتے ہوئے یاد آتا ہے کہ چپل تو بدلی ہی نہیں، ادھر بھائی صاحب بائک سٹارٹ کی غصے سے کہتے ہیں کہ تو جانے کے نہیں، کبھی کبھی چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں۔ اور اچانک رشتہ داروں کو اپنے گھر آتے دیکھ کر منہ سے نکلنے والا پہلا جملہ بتاؤ۔ بابا جی کہتے ہیں، میک اپ کرتی ہوئی لڑکی اور پانی میں بیٹھی ہوئی بھینس اپنی مرضی سے ہی اٹھتی ہیں۔ سردیاں ایسے غائب ہو گئی ہے جیسے خون کی بوتل مانگنے پر ہسپتال سے رشتہ دار غائب ہو جاتے ہیں۔ اور عشق جب الٹا لٹکاتا ہے تو بس ایک ہی آواز نکلتی ہے، چچا اللہ دی قسمیں تیری کڑی بھی میسج کر دی سی۔ ایک پٹھان کے گھر رات 3 بجے بیٹھا ہوا تو پٹھان نے اسے ایک تھپڑ مار دیا۔ بیوی نے غصے سے کہا، بچے کو کوئی ایسے مارتا ہے؟ پٹھان بولا، یہ پہلی رات 3 بجے آیا ہے، جب جوان ہوگا تو پتہ نہیں کتنے بجے گھر آئے گا۔ والدین کے کہنے پر اگر جوان بیٹا نماز نہیں پڑھتا یا روزہ نہیں رکھتا تو محلے کی کسی لڑکی سے کہلوا کر دیں کہ انشاءاللہ پورے روزے ساری رات نمازیں، بالکل نیک عمل ہو جائے گا۔ سسرال میں داماد 15 روٹیاں کھا چکا تو ساس نے پریشان ہو کر کہا، جمائی راجا بیچ میں پانی بھی پینا چاہیے۔ داماد بولا، بیچ میں تو پیتا ہوں۔ ساس نے کہا، میں نے تو نہیں دیکھا۔ داماد نے کہا، ابھی بیچ تو ہوا ہی نہیں۔ جب مار کھانے کے بعد اماں کھانے کے ٹیبل پر زبردستی آپ کو بلا لیں، اور آپ لوگ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ آخر کیا کمی ہے آپ لوگوں میں؟ میں گھر جاتے وقت راستے میں واٹس ایپ دیکھتا جا رہا تھا، پڑوسی کے مکان میں جب گھس گیا پتہ ہی نہیں چلا، اور تعجب کی بات یہ ہوئی کہ اس گھر کی عورت نے بھی چائے لا کے رکھ دی، کیونکہ وہ بھی ٹی وی کے سیریل دیکھنے کے چکر میں تھی۔ مزید دلچسپ بات یہ کہ اسی وقت اس گھر کا آدمی بھی اندر آیا اور مجھے دیکھتے ہی سوری کہہ کے باہر چلا گیا، کیونکہ وہ شخص بھی فیس بک چلاتے ہوئے اندر چلا آ رہا تھا۔ کنواروں کی نظر میں ہر مسئلے کا حل شادی ہے، جبکہ شادی شدہ کی نظر میں ہر مسئلے کی وجہ شادی ہے۔ پرانے زمانے میں فادرز ڈے نہیں ہوتے تھے، باپ کا جب دل کرتا تھا جوتا اٹھا کے اولاد کو یاد کرا دیتا تھا کہ میں باپ ہوں۔ مرد حضرات گھر پر 2 ہی وجہ سے خوش ہو سکتے ہیں، بیوی نہیں ہو یا بیوی نہیں ہو۔ پیر کامل، امر بیل اور جنت کے پتے اگر کورس میں شامل کر دیے جائیں تو ہر لڑکی ٹاپ کر جائے گی۔ جانو مانو والے سوچتے ہیں کہ رات ہوگی تو باتیں کریں گے، اور بیچاروں کی رات کو لڑائی ہو جاتی ہے۔ خیر سانو کی عرض کیا ہے، ساجن تیرے پیار میں ہم جا وجے دیوار میں۔ ڈبے میں ڈبہ ڈبے میں سوئی، میری بیسٹی پیاری سی چوئی۔ پاکستان میں انکار کرنے کے طریقے دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔
اگر تمہارا بریک اپ ہو گیا ہے تو آؤ ادھر تمہیں تسلیاں دے دوں میں۔ یا اللہ میرے جانو کو سیدھا رستہ دکھا، سیدھا میری طرف آنے کا۔ عظیم ہے وہ عورتیں جو گھنٹوں برائیاں کر کے کہتی ہیں کہ ارے چھوڑو ہمیں کیا کرنا۔ دنیا کا سب سے حسین لمحہ جب امتحان کے دوران آپ اپنے دوست کی طرف دیکھیں اور وہ پہلے سے ہی آپ کو دیکھ رہا ہو۔ آخری اور جان لیوا چونا، میری شادی بے شک کہیں اور ہو رہی ہے لیکن میں دل سے ہمیشہ آپ ہی کی رہوں گی۔ چونا نمبر 1550، مجھے تم سے نہیں تمہاری روح سے محبت ہے، ایڈی تسی ملک الموت۔ ہلکے میں مت لیں، سانولے رنگ کو میں نے یہاں دودھ سے زیادہ چائے کے دیوانے دیکھے ہیں۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو گھی کے ڈبے کو گرم کر لیں، ہر چیز میں انگلی ڈالنا ضروری نہیں ہوتا۔ اتنے عرصے بعد آخر کار اس نے میرے میسج کا جواب دے ہی دیا کہ آئندہ میسج نہ کرنا۔ وقت کا کیا ہے، آج برا ہے کل بھی برا ہوگا اور پرسوں کا تو پوچھو ہی مت، توبہ توبہ۔ تیری زلف کے ہر بال پہ لعنت، تیری کی گئی ہر کال پہ لعنت، اپنے بے وفا محبوب کو ٹیگ کریں۔ ہم نے مانا کہ رپلائی نہ کرو گے تو لیکن ٹرائی کرتے رہیں گے ہم بھی بلاک ہونے تک۔ بیویاں اولاد سے زیادہ شوہروں سے محبت کرتی ہے، اس بات کی واحد دلیل یہ ہے کہ وہ گھر سے جاتے وقت بچوں کو تو ہمسائی کے پاس چھوڑ کے جا سکتی ہے مگر اپنے شوہر کو نہیں۔ بابا جی کہتے ہیں شوہر اگر انگریزی کا ایک لفظ سیکھ لے تو وہ ساری زندگی بیوی کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے اور وہ لفظ ہے یس۔ حقیقی زندگی میں اچھے بنے، سٹیٹس تو رشتہ دار بھی اچھے لگاتے ہیں۔ ہائے بیچارے ہم لڑکے، ہم کو اجازت شار کی ہے پر منہ ایک بھی نہیں لگاتی۔ میں نے بہت سارے سیڈ سانگز جمع کر لیے ہیں، بس اب دھوکہ دینے والی مل جائے۔ مجھے یہ سوچ کے ہنسی آتی ہے کہ میں بچپن میں اپنے رشتہ داروں کے گھر جانے کے لیے رویا کرتی تھی۔ چرا لیا ہے تم نے جو دل کو واپس کرو، کیا عجیب مذاق تھا۔ ہمارے پڑوس میں 12 سال کی لڑکی کسی سے کال پہ کہہ رہی تھی کہ بچوں والی بات نہ کرو جان۔ تو میرے جو نمونے پہلے نکھے ویڈیو ختم ہو گئی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ۔